آپ بھی سنے، ایک ضعیفہ آتی ہے، آ کر کے جو ہے مدرسے کے صدر مدرس سے کہتی ہے، حضرت میرے گھر میں جو ہے اب کوئی نہیں رہا، میرا شوہر انتقال کر گیا، میرا بھائی انتقال کر گیا، میرا باپ دادا سب چلے گئے، اب جو ہے اس اپنی پیڑھی کا ایک ہی میں ہی بچی ہوئی ہوں، میرے باپ دادا بھائی بہن بیٹا بھتیجا سب چلا گیا، میں ہی بچی ہوں، اب کوئی نہیں ہے، میرے دل میں ایک تمنا انگرائیاں لے رہی ہے، میری ایک خواہش ظاہر ہوئی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کسی کو حافظ قرآن بنا دوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی جو بچہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دوں میں، سبحان اللہ۔ تو وہ پوری ضعیفہ کہنے لگتی ہے کہ ایک بچے کا جو ہے پڑھنے اور کھانے کا کتنا خرچ لگتا ہے، میں دوں گا، میں اس کی قیمت میں دوں گی، اور وہ روزانہ میرے گھر کھانے کے لیے جو ہے جایا کرے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مدرسے کے صدر مدرس نے کہا فلاں بچہ ہے، آپ اسے لے کر کے جائیں اور اپنا گھر دکھا دیں۔ اس بچے کو لیتی ہے، وہ ضعیفہ جو ہے اس بچے کو لیتی ہے، اپنے گھر میں لے کر کے جاتی ہے، اپنا گھر دکھاتی ہے اور کہنے لگتی ہے بیٹا اب تم جو ہے صبح بھی ناشتہ کرنے آنا، دوپہر میں بھی کھانا کھانے آنا، شام میں بھی کھانا کھانے آنا، میرا گھر دیکھ لیا، اب تینوں ٹائم آنا اور میرے گھر سے کھانا کھا کر کے جانا۔ اب وہ غریب بچہ جو ہے روزانہ جو ہے اس ضعیفہ کے گھر جاتا ہے اور کھانا کھا کر کے آتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہ پوری عورت کا یہ معمول بن چکا تھا، اس ضعیفہ کا یہ عمل بن چکا تھا، جب تک اس بچے کو کھانا نہیں کھلاتی تھی وہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب تک اس کو کھانا نہیں کھلاتی تھی وہ خود نہیں کھایا کرتی تھی، ایسے چلتا رہا۔ ایک دن وہ آتا ہے، ایک دن وہ آخری گھڑی آتی ہے جب بچہ جو ہے پورا قرآن ختم کرنے والا ہے، وہ ناس تک جو ہے وہ حفظ کرنے والا ہے۔ اب اس دن جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کے باپ ماں کو خبر کر دی جاتی ہے کہ آج یہ مکمل حافظ قرآن بننے والا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے باپ آ جاتے ہیں، اس کی ماں آ جاتی ہے، گھر والے آ جاتے ہیں، بھائی بہن آ جاتا ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں کہ خوشی کے مارے سب جو ہے پھولے نہ سما رہے ہیں، خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ آج جو ہے باپ کہہ رہا ہے میرا بیٹا آج حافظ قرآن بننے والا ہے، ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا آج قرآن کو مکمل کرنے والا ہے، بھائی کہہ رہا ہے، بھائی کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، بہن کو الگ خوشی حاصل ہو رہی ہے، سب جو ہے مالا ہار لے کر تیار ہیں کہ جب مکمل ہوگا اسے مالا پہنا کر سواگت کیا جائے گا، اسے جو ہے ہار سے جو ہے سواگت کیا جائے گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، بات کیا ہوتی ہے جب وہ ناس تک پہنچتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ختم کرنے کے بعد اب سب نے چاہا کہ اس کو مالا پہنائے، بچے کو ہار پہنائے، مگر وہ بچہ کہ رکتا نہیں ہے، سیدھے اس پوری عورت کے گھر کی طرف نکلتا ہے، اس ضعیفہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے۔ سب نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے کہا آپ لوگ ٹھہرے، پہلے میں اس ماں سے ملاقات کر کے آؤں جنہوں نے مجھے کھلایا، جس کا کھا کر کے میں نے قرآن کو پڑھا ہے، جس کا کھا کر کے میں نے قرآن کو یاد کیا ہے، جن کی روٹی کھا کر کے میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ بچہ دوڑا ہوا جاتا ہے، جب اس ضعیفہ کے گھر کے پاس گھر میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ چچا کیا بات ہے، کیوں لوگوں کی بھیڑ ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا بیٹا وہ ضعیفہ جو اس گھر کی تھی، جو پوری عورت تھی، اس کا آج انتقال ہو گیا، اس کا آج انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ بچے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، رونے لگتا ہے، ساروں قطار رونے لگتا ہے کہ میں آج جو ہے مجھے آج بہت خوشی حاصل ہوئی تھی، اور میں اس خوشی کے موقع پر جو ہے میں اس بری ماں کو جو ہے سب سے پہلے اس کی خوشخبری دینے والا تھا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ المختصر جو ہے اس کو جو ہے غسل ہوتا ہے، کفنایا جاتا ہے، پھر جب اسے دفنایا جاتا ہے، جب دفنایا گیا رات میں سب سوتے ہیں، سونے کے بعد جو ہے اس گاؤں کے بہتوں لوگوں نے جو ہے خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس بری عورت کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا، سبحان اللہ، اس کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ جب صبح ہو کر کے جب جو ہے سب جو روڈ میں آتا ہے، چوراہے پر آتا ہے، گفتگو کرنے لگتا کہ میں نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ کہا کہ کیسا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ جس بری عورت کو کل دفنا کر کے آئے نا وہ جنت میں ہے، سبحان اللہ۔
دوسرا کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا. تیسرا کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ بات یہ معلوم ہوئی, سب نے یہ کہا کہ ارے اسے جو ہے جنت ملی ہے تو اس کے اعمال کے صدقے نہیں. اس بوڑھی سے جب ایک پوچھنے والے نے پوچھا, اے بوڑھی شخص, جب تم نے دنیا میں کون سا بہتر عمل کیا تھا, کون سا اچھا کام کیا تھا جس کے صدقے میں اللہ نے تجھے جنت عطا فرمایا؟ تو بوڑھی شخص کہنے لگی میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں تھا مگر ایک یہ عمل تھا کہ میں نے ایک مدرسے کے بچے کو کھانا کھلایا کرتا تھا, مدرسے کے بچے کی خدمت کیا کرتا تھا اور میرے ہاں کھا کر جاتا تھا اور وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا. اسی کے صدقے اللہ نے جو ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے, اے فرشتوں دور ہو جاؤ, اس سے کوئی سوال و جواب نہیں پوچھنا ہے کہ وہ اس نے اس کو کھانا کھلائی ہے, اس کو کھانا کھلائی ہے, اس بچے کو کھانا کھلائی ہے, ایک غریب بچے کو کھانا کھلائی ہے جو حفظ کیا کرتا تھا, جو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا, جو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا, اور اس کا کھا کر کے وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے. اس عمل کے صدقے میں سے جنت کا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نیک عمل کے صدقے اللہ نے جو ہے, اس بوڑھی نے کہا اس نیک عمل کے صدقے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمیں بھی چاہیے جو ہے مدرسے کے بچوں کا خیال کرے, مدرسے کے بچوں کو کھلائے, مدرسے کے بچوں کو اپنے گھر دعوت کرے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جس گھر میں طالب علم کھائے گا, میرا دعویٰ ہے اس گھر میں کبھی جو ہے پریشانی نہیں آئے گی, اس گھر میں برکت ہی برکت ہوگی. اسی لیے یہ طالب علم کوئی عام شخص نہیں ہے, کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ مہمان رسول ہے. جو مہمان رسول کی خدمت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے جو ہے آپ کو چاہیے کہ جو ہے طلباء کی خدمت کرے, مہمان رسول کی خدمت کرے. جو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا, جو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا, اس سے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں گے, اور جس سے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہو جائے گا, اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہو, خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہو. خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے, بس آپ خود تھے, مسلح ساتھ میں تھا, تصویر تھی, قرآن پاک کو سینے میں لگائے ہوئے آئے تھے, اور اپنے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے 40 اور فقیر ساتھ میں تھے. ساتھ میں حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے تقریباً 52 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی, کم و بیش 52 سال عمر ہو چکی تھی. 52 سال کی عمر میں حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے. آپ جب ہندوستان میں تشریف لائے, پیڑ کے نیچے بیٹھے تو وہاں سے اٹھا دیا گیا. آپ سیانہ ساگر کے قریب گئے تو وہاں سے آپ کو بھگانے کی کوشش کی. اب تو واقعات سنے ہی ہے, سیانہ ساگر میں سیانہ ساگر کا پانی بند کر دیا گیا, پانی روک دیا گیا. پھر کیا ہوا, سیانہ ساگر کے ساتھ جو خواجہ غریب نواز نے جو ہے اپنے خادم کو حکم دیا, جاؤ سیانہ ساگر کو اپنے کوزے میں لے لو, جاؤ سیانہ ساگر سے کہہ دو کہ اسے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے. پورا پانی سیانہ ساگر کا حضرت خواجہ غریب نواز کے کوزے میں آ جاتا ہے. یہ واقعات سنتے ہی سنتے ہیں, لیکن بزرگوں اور دوستوں, مجھے بتانے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز نے جو ہے خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آ کر کے جو ہے اخلاق کا پیغام دیا لوگوں کو جو ہے محبت کا درس دیا. ایسے اسلام نہیں پھیلایا. خواجہ غریب نواز نے جو ہے کوئی جنگ نہیں کیا تھا, تلوار لے کر کے جو ہے میدان میں جو ہے نہیں اتر پڑے تھے, بلکہ لوگوں کو دین کی دعوت دیا اور اپنا اخلاق کا پیکر پیش کیا. ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اور دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا. لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے گئے. تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب خواجہ غریب نواز جو ہے تبلیغ کرنے لگے, لوگ اسلام قبول کرتے گئے, تو راجہ پریشان ہونے لگا. اس نے سوچا, اس کے جو ہے مشورہ دینے